سلسلہ ہے کریئر کاؤنسلنگ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اون عباس. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں طالب علم سید عمر اللہ حسینی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ڈاکٹر سائرہ بانو اور ہم طالب علموں کی کریئر کاؤنسلنگ کرتی ہیں. محترمہ ڈاکٹر سائرہ بانو سے آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے انٹرویو اور ڈریسنگ. موضوع رکھا ہے یہ ہے ڈریسنگ اور انٹرویو, اور یہ دونوں ایک اہم چیزیں ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاتا ہے جاب کے لیے تو سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے انٹرویو کا, کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ پھنس جاتے ہیں یا بہت مشکل سے اگر کلیئر کر بھی پاتے ہیں تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے لیے کیا بہترین آپ مشورہ دیں گی ایسے لوگوں کو کہ جو انٹرویو کے لیے جائیں. جہاں ہم نے بہت ساری سبجیکٹس پہ بات کی, یہ چونکہ پوری سیمائی چلی اور اس میں ہم نے سبجیکٹس بھی ڈسکس کیے, تو ہم نے جو ہے اس کی ڈرا بیکس بھی ڈسکس کیے, جابس بھی ڈسکس کی. تو آخر میں آ کے جو یہ مرحلہ آتا ہے بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ بہت اچھا کھانا پکائیں لیکن اس کو ڈش آؤٹ نہ کریں صحیح طریقے سے نا. تو آپ دیکھیں اگر ایک سمپلی آپ بہت اچھی ڈش بنی ہوئی ہے اور اس کو صرف پیالے میں ڈال کے دے دیتے ہیں تو کھانے والے پہ وہ امپریشن نہیں آتا. لیکن آپ اسی ڈش کو اگر اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں, پریزنٹیبل سٹائل سے, اچھے برتنوں میں, اور اس کو اچھی طرح ڈیکوریٹ کر کے, تو آپ دیکھیں ڈش وہی ہے لیکن اس کی پریزنٹیشن نے اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھا دی. بالکل اسی طرح کے ٹھیلے پہ جو لوگ بیچارے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو بہت اچھے طریقے سے کام کرے ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کی پریزنٹیشن کی وجہ سے وہ چیز جو چیز 40 روپے میں بک رہی ہوتی ہے وہ ہوٹلز میں 250-300 میں مل رہی ہوتی ہے. چیز دونوں میں ایک ہی ہوتی ہے, ایک ہی سٹائل ہوتا ہے, صرف آپ کو پریزنٹیشن. دیٹ از دا پریزنٹیشن جو آپ کا جو انٹرویو ٹپس ہیں اور جو آپ کا ڈریسنگ کوڈ ہے. ڈریسنگ کوڈ از یور پریزنٹیشن, کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے, جو آپ پروڈکٹ بن کے نکلے ہو وہ مارکیٹ میں آپ کس طرح کس پیکنگ میں آ رہے ہو. اب اس پیکنگ کو اگر ہم دیکھا جائے تو نارملی اس میں ڈش آؤٹ کرنے والی بات تھی, اس میں پیکنگ میں یہ ہے کہ آپ کا اپنا وے آف لائف جو ہے اس سے آپ کتنا زیادہ امپریس ہیں کہ آپ بالکل اسی طرح اٹھ کے آ گئے جس طرح, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس کا ریفلیکشن آپ کی فزیکل اپیرنس پہ بھی ہے, اور پتہ چلے سب کو کہ آپ مطلب کس طرح کے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہو. آپ ایک اگر ایم بی اے ہو یا آپ جو ہے ایم ایس ہو کوالیفائڈ, یا آپ مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس ہے, تو آپ کی اپیرنس جو چل کے آتے ہیں نا تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پر آپ کی ایجوکیشن نے کتنا افیکٹ کیا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ بڑے ایک مذاق ہی کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھے اسکول میں پڑھنے والوں پہ کبھی ان کا ایٹیٹیوڈ برا ہو کہ بھئی یہ دیکھیں اتنی سال تعلیم نے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑا. بالکل. تو یہ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ کی تعلیم نے آپ کو کتنا انڈر پریشر لیا, کتنا امپریشن دیا اس کو, اور آپ نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا کہ آپ کی پوری لائف بدل گئی. دیکھیں ایجوکیشن تو اسی لیے ہوتی ہے نا کہ انسان بنے. بالکل. تعلیم اسی لیے ہوتی ہے. یہ دنیاوی تعلیم ہے, دینی تعلیم میں سب کچھ ایک الگ موضوع ہے, لیکن یہ کہ اگر کوئی آدمی تعلیم یافتہ ہے, انسان تعلیم یافتہ ہے, تو اس کے وے جو چلنے کا اسٹائل ہے, جو بولنے کا اسٹائل ہے, جو اس کی سوچ ہے, وہ بھی بتائے کہ وہ اس نے باقاعدہ تعلیم ہی حاصل کی ہے اور پڑھ لکھ کے وہ باہر آ رہا ہے. صحیح. اور جو انٹرویور ہوتا ہے نا اس کی آنکھیں بہت شارپ ہوتی ہیں. اب آپ چاہے اس میں کوئی آپ ملٹی نیشنل کمپنی لے لیں یا جنرل کمپنی لیں یا چھوٹا موٹا پرچون کی دکان پہ جو ملازم رکھتا ہے اس کو لے لیں, بالکل وہ بڑا شارپ ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑی بات اس کو جیب سے پیسہ دینا ہوتا ہے. صحیح. تو وہ ہر اینگل سے دیکھتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ہم قربانی کے جانوروں کو دیکھتے ہیں, بالکل اچھے سے اچھا ملے, اچھے سے اچھا. اس کی یہی کوالٹی, وہ یہی کوالٹی تلاش کرتا ہے کہ میرا جو یہ امپلائر ہو وہ میرے کس حد تک میری کمپنی کے لیے فروٹفل ہوگا. بالکل. اور اس کی پریزنس سے, اس کی اپیرنس سے اور اس کی یہاں بیٹھنے سے میری کمپنی جو ہے یا میرا کام جو ہے وہ کتنا پروگریس کرے گا. تو وہ ہر اینگل سے آپ کو جانچ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس تو چلے میرا تو یہ کام ہی یہی ہے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, انٹرویوز بھی دیتے ہیں. نارملی مجھے اپنے لیے نہیں بھی رکھنے ہوتے تو میں آگے فارورڈ کر رہی ہوتی ہوں دوسروں کے لیے, فی سبیل اللہ یہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہماری سوشل سروس ہے. تو میں خود بھی اس اینگل سے دیکھ رہی ہوتی ہوں اور مجھے خود ہنسی بھی آتی ہے بعض دفعہ. میں بہت ساری باتیں سوچتی ہوں. اتنا ڈپریشن ہمارے بچوں میں ہوتا ہے, اتنا ڈپریشن. میں جو بات کر رہی ہوں وہ ٹپس کی بات کر رہی ہوں. بالکل چند ٹپس ہیں جن کو اگر ہم اپنے دماغ میں رکھ لیں اور اپنے اوپر اس کو لازم کر لیں نا تو ہم بہت ساری باتوں سے بچ سکتے ہیں. بالکل. دو چیزیں ہمارے یہاں پہ ملتی ہیں بچوں میں. یا تو وہ بہت اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کین ڈو ایوری تھنگ, وہ کر سکتے ہیں بس باقی سب بیکار ہے. کہ دیٹ از آلسو ناٹ گڈ. یہ بھی صحیح نہیں ہے, یہ بھی ایک نیگیٹو مارکنگ میں چلا جاتا ہے. اوور اسمارٹنیس.
اور یا تو وہ اتنے ڈپریشن میں ہوتے ہیں کہ یا تو وہ ہاتھ نوچ رہے ہوتے ہیں یا وہ کپ کپا رہے ہوتے ہیں یا پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں یا چہرے کی رنگت پیلی پڑ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے ان کے ساتھ انٹرویو، ان کا کتنا ان کو پٹائی لگائے گا کہ وہ ڈر کے انٹرویو دیتے ہیں. دیٹ از اے لیک آف کانفیڈنس. وہ بھی ایک غلط بات ہے. بیلنس دیکھیں ہمیں دین نے بھی اس چیز کا سبق دیا ہے کہ آپ متوازن چلیں، چاہے خرچ میں ہو میانہ روی کرو، چاہے کھانے پینے میں ہے. دیکھیں پیٹ خراب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم میانہ روی سے نہیں کھا رہے ہوتے. اوور ڈائٹ، اوور ایٹنگ، اوور ایکسپینس، ہر چیز اوور چیزیں بیکار ہیں. تو اوور کانفیڈنس بھی آپ کا اوور جو ہے بیکاری کر دے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل متوازن طریقے سے رہیں. ایک تو یہ کہ انٹرویو والی رات آپ بہت آرام سے سو جائیں تاکہ آپ کی بیٹری جو ہے فل چارج ہو جائے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ چہرے سے تھکن، لال لال آنکھیں، بکھرے بکھرے بال، یہ ایک نیگیٹو امپریشن میں چلا جاتا ہے. وہ مارکنگ آپ کی وہ اتنی ذہنی کشمکش میں جا کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ اور پھر ایک ٹینشن. جب پیرنٹس اتنے سال پڑھاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ بچہ مجھے کما کے دے گا، اب اس نے جاب لینی ہی لینی ہے اور اس کو جاب ملنی چاہیے. بالکل. اس وجہ سے وہ بچوں پہ مورلی پریشر ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اب میں جا رہا ہوں تو بس یہ جاب مجھے ملنی ہی چاہیے. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں جب انٹرویو سلیکشن میں آپ کے 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جاب کی جو ہے ریکوائرمنٹ ایک ہے تو پھر وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی کوشش پوری کریں. مقابلہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اللہ پہ چھوڑیں پھر باقی چیزیں. صبح ضرور نماز پڑھیں فجر کی اور اس کے بعد اپنی تیاری اگلی شام میں اگر کر لیں، پریس یہ وہ ساری چیزیں اپنی ریڈی کریں. بہت زیادہ انگریزی نہ بولیں. ضروری نہیں ہے آپ کا جو امپلائر ہے وہ بہت ہی ہائی فائی کوالیفائڈ کوئی بندہ ہو سکتا ہے وہ بہت سمپل طبیعت کا بندہ ہو. آپ اتنا انگریزی بولیں گے وہ بھائی وہ سمجھے گا یہ مجھے روب میں لے رہا ہے. ایک تو ہمارے یہاں یہ بھی بڑا ٹینشن ہے. اور نہ اتنی اردو بولیں اور نہ اتنا زیادہ بولیں کہ آپ سے اسے لگے گا بھائی یہ تو ہر وقت بولتا ہی رہے گا، نیگیٹو مارکیٹ میں چلا جائے گا. اپنے آپ کو سیل کرنے آپ آئے ہیں. آپ کی پیکنگ اچھی ہوگی، آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی، آپ کی چیز خود بولے گی. بالکل. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں. بہت سارے بچوں کی عادت ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی کہ وہ جا کے فوراً شروع ہو جاتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں، چیلنجنگ جاب کر سکتے ہیں، ہم سارے چیلنجز. وہ دعوے کبھی نہ کریں جو آپ بعد میں پورے نہ کر سکتے ہوں. بالکل. پتہ ہے بعض دفعہ لوگ امپریشن میں آ کے رکھ تو لیتے ہیں، مہینے بھر بعد جب پول کھلتی ہے تو پھر بہت برے طریقے سے فارغ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک نیگیٹو سائن ہے. جب آپ کو اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اپنے متعلق کہنے سے پہلے 10 دفعہ سوچو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم کچھ بھی نہیں ہے بغیر اس کی طاقت کے. دیکھیں جھوٹ نہ بولیں لیکن ہابیز کی اس طرح آپ اس کو کنورٹ کر کے بتائیں کہ وہ اس جاب سے ریلیٹڈ ہوں. اس سے بھی امپریشن بہت اچھا جاتا ہے. امپلائر کو لگتا ہے کہ ہاں یہ فروٹفل ہوگا میری کمپنی کے لیے، آگے بھی سوچے گا. کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ تو میری فرسٹ جاب ہے، مجھے نہیں پتا میں کتنا ٹائم رہوں گا. عموماً یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے آپ کتنے عرصے تک رہیں گے یا آپ کتنا لانگ لاسٹنگ ہوں گے، آپ کا فیوچر پلانس کیا ہیں، آپ کے ٹارگیٹ گولز کیا ہیں. تو آپ ہمیشہ ایسی بات کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ نے اس میں رہنا ہے تاکہ وہ یہ سوچے کہ میں اس کو ہائر کر رہا ہوں، پتہ چلا 6 مہینے بعد چھوڑ کے بھاگ جائے گا. صحیح. دیکھیں نا ایک یہ بھی تو ہیڈ ایک ہوتا ہے نا کہ اسٹاف کو ٹرین کیا وہ بھاگ جاتے ہیں. بالکل. تو پھر ہم خود ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ یار اب تو یہ تو جانے والا ہے تو پھر ہم دوسرا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی سے نکلتا ہوا ایک سوال یہ بھی ہے کہ تنخواہ کے حوالے سے اگر سوال ہو کہ ہاں بالکل آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ کی جو سیلری آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوسٹ کے لیے آپ کو ایک آئیڈیا تو ہوتا ہے جو ہم نے بھی کچھ بتائی ہیں جتنے سبجیکٹس ڈسکس ہوئے ہیں اس میں کتنی سیلریز مل جاتی ہیں. لیکن یہ کہ ایک اسٹینڈرڈ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ گوگل پہ اویلیبل ہوتا ہے، آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ لیجیے. اور ایک ایکسپیکٹیشن تو سب کی اچھی ہی ہوتی ہیں تو آپ ایک ایکسپیکٹیشن ضرور بتائیے اپنی اور پھر وہ اپنی ریزرویشن بتاتے ہیں تو پھر آپ اس پہ آؤٹ رائٹ کبھی منع نہ کریں، کبھی بھی منع نہ کریں. آپ اس پہ ٹائم ضرور لے لیجیے ان سے کہ ٹھیک ہے آپ سوچ کے بتائیں گے تاکہ بیچ کا راستہ رہے. ہو سکتا ہے 2 دن بعد آپ کا جہاں انٹرویو ہو وہ انٹرویو کینسل ہو جائے، وہ انٹرویو کی جو سیٹ فل ہو جائے، آپ کو راستہ نہ ہو، پھر آپ کو پلٹ کے وہاں جانے کا موقع ہی نہ رہے. تو ہر جگہ جو ہے نا کوشن رکھ کے چلیں تاکہ آپ کو یہ رہے کہ آپ کا ایک وے رہے گا جانے کے لیے. ہمیشہ کہتے ہیں نا ایک راستہ کھلا سارے راستے بند نہ کرتے ہیں. ہاں ایک راستہ کھلا رکھنا چاہیے. باقی آگے مدد کرنے والا پروردگار ہے. اور کہتے ہیں نا کہ رزق تو بندے کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت. بالکل بالکل. ڈریس کوڈ ہمیشہ یوز کریں. آپ اگر اچھی کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں جا رہے ہیں یہ یا کہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ٹیبل سے ورک ہے، آپ کا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ورک ہے، فیلڈ ورک بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ انٹرویو کے لیے اگر جا رہے ہیں تو آپ انلیس اینڈ انٹل کوئی ایسی آؤٹ ڈور کی جاب ہو اس کے لیے بھی میں تو پریفر کروں گی کہ آپ ڈریس کوڈ بالکل سمپل سی شرٹ اور پینٹ. بوائز کے لیے بات ہو رہی ہے، لڑکوں کے لیے پینٹ رکھیں ایک میچنگ سی مگر بہت ٹھنڈے سی ٹائی ہو، بہت چھپتے کلر نہ پہنے. وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ از دا آئیڈیل. میں آپ کو بتاؤں کتنا ہی بد مزاج ہوگا یا کچھ مزاج ہوگا بندہ اس کو یہ ڈریس کوڈ سب کو اچھا لگتا ہے کہ یونیفارم ہے. لیکن یہ کہ آپ پھر بھی کلر چینج کر سکتے ہیں سردیوں کے حساب سے. تھوڑے سے گہرے رنگ کی پینٹ لے لیں، تھوڑی لائٹ کلر کی شرٹ لے لیں، اس پہ
اچھی سی ٹائی رکھیں. اگر ٹائی کی کمپنی اس ٹائپ کی ہے کہ اس میں ٹائی یا ڈریس کوڈ اس ٹائپ کا ہے تو ضرور رکھیں. اگر 3 پیس آپ کو لگتا ہے کہ کمپنی بہت ہائی لیول آپ کا کوئی جاب انٹرویو ہے تو آپ ضرور کوٹ یوز کریں اس کے لیے, اور وہ 2 پیس کا سوٹ ہے وہ پہنیں. اور اتنے بھی زیادہ پرفیوم نہ لگائیں کہ اس کو جاتے ہی چھینکیں شروع ہو جائیں امپلائر کو اور وہ پریشان ہو جائے, کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر انسان کا مزاج ایسا ہو. تو بہت لائٹ پرفیوم یوز کریں. الرجی ہوتی ہے تو وہ چیزیں بھی بہت مائلڈ, پھر وہ اس میں بھی جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا آفس کا ماحول بن جائے گا. کچھ لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں ان چیزوں میں, تو آپ ایسا وہی بات ہے میانہ روی سے ہر چیز رکھیں. اور ڈریس کوڈ اگر آپ کا سادہ سمپل ہوگا اور اٹریکٹیو ہو, اس میں بندہ زیادہ لگتا ہے. میں تو ایک بات اچھی طرح جانتی ہوں, جتنا زیادہ اوور چیزیں پہنی جاتی ہیں نا, بہت زیادہ چپتے ہوئے کلر, تو وہ بندہ تھوڑا سا انڈیسنٹ لگنے لگتا ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو ڈیسنسی شو کرنی ہے, آپ کو اپنے آپ کو سیریس دکھانا ہے کہ آپ کام کرنے آئے ہیں یہاں, نہ کہ فیشن شو میں آئے ہیں. اسی طرح لڑکیوں کے لیے بھی میں بالکل یہ پریفر کروں گی کہ آج کل جینز اور یہ چیزیں چلی ہیں, لیکن انٹرویو میں بہتر میں پریفر کرتی ہوں کہ آپ شلوار قمیض دوپٹے میں ضرور جائیے. اور دوپٹہ بھی اتنا لہراتا ہوا نہ ہو, بالکل سمٹا ہوا ہو. آپ کا بیٹھنے کا پوسچر اچھا ہونا چاہیے. 90 ڈگری کا جو اسٹریٹ اینگل ہوتا ہے, جو اس پر آپ بیٹھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک صحت مند انسان بیٹھا ہوا ہے, نہ کہ کوئی کمر جھکا کے کوئی بیمار بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں. چہرے پہ آپ چونکہ پوری نیند لے کے آئیں گے تو آپ کے چہرے پہ فریشنس ہوگی. اور بہت زیادہ کاسمیٹکس کا میں لڑکیوں کے لیے میں تو خود اوائڈ کرواتی ہوں کہ آپ نہ یوز کریں, کیونکہ اس میں ذرا آرٹیفیشل ٹچ آ جاتا ہے. تو بہتر ہے, بلکہ یہاں تک بھی ہم تو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے رنگس پہننے کی, تو ہم کہتے ہیں کہ 2 رنگ پہنے, زیادہ رنگس نہ پہنے, آپ اوور لگتا ہے. اور لیٹسٹ ٹو لیٹسٹ فیشن کپڑے پہن کے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں, کوئی آپ پارٹی میں نہیں جا رہے ہیں, آپ سمپل ڈیسنسی سے اپنا جو آپ کا قومی لباس ہے شلوار قمیض لڑکیوں کے لیے کیا, مردوں میں چونکہ ہمارا آفس کلچر پینٹ شرٹ کا ہے, تو آپ پینٹ شرٹ اور ٹائی کو بیس بنائیے, اور اپنی فائل اپنے ساتھ ضرور رکھیے. اور مطلب بالکل سمپل اسٹرکچر سے آپ جائیں گے. جتنا موبائل فون ہمیشہ سائلنٹ پہ رکھیں, بہت غلط کرتے ہیں. مجھے بہت چڑ آتی ہے اس وقت اب تک بھی کہ جو میرے امپلائیز ہوتے ہیں وہ میرے سامنے بیٹھ کے موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. میں اس چیز سے بہت ناراض ہوتی ہوں خود بھی. ڈاکٹر صاحب اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ گئے انٹرویو دینے کے لیے, وہ میز پہ اپنا موبائل رکھ دیتے ہیں, چابیاں رکھ دیتے ہیں. چابیاں, موبائل, بھائی آپ کے پاس بہت سارے پاکٹس ہوتے ہیں, آپ اپنی چیزیں سیٹل کر کے جائیے. ہمیشہ نمبر 1 پوائنٹ جو میں بھی آج کہنا مجھ سے رہ گیا, ٹائم سے 10 منٹ پہلے جائیے, تاکہ آپ وہاں سیٹل بھی ہو سکیں. پلس یہ کہ یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے. خود میری امپلائمنٹ کا پلس پوائنٹ یہی تھا. آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے آفس میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گئی تھی. میرا انٹرویو ہوا تو مجھ سے پہلا سوال یہی پوچھا گیا کہ آپ جلدی کیوں آئی, تو میں نے کہا بھائی میں اتنی دور ڈیفینس آئی تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کتنی دیر لگے گی, تو میں تھوڑا جلدی نکلی ٹائم میں. اور یہ چیز بہت پلس پوائنٹ کاؤنٹ ہوتی ہے آپ کی. میم میں جامعہ کراچی شعبہ بلاغ عامہ کا طالب علم ہوں. میم اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اچھی ڈگریاں ہیں لیکن پھر بھی وہ انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں. یہ بات اچھا, یہ وہی بات ہو گئی نا کہ ڈش اچھی ہے, ڈش آؤٹ اچھی نہیں ہوئی, پیکنگ آپ کی صحیح نہیں ہوئی. اور انٹرویو دیتے وقت ہمیں کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرویو کے وقت ہم ٹیبل پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں جس سے انٹرویور پہ ایک غلط امپریشن پڑتا ہے. تو ان باتوں پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا کانفیڈنس اتنا ہو کہ سامنے والے کو یہ لگے کہ آپ کو اپنے کام پہ کمانڈ ہے, اور وہ اگر آپ کو جاب دے رہا ہے تو وہ ایک صحیح سلیکشن انشاءاللہ کر رہا ہے. اور آپ کا کانفیڈنس اتنا اوور نہ ہو, تو یہ بھی ایک نیگیٹو اپروچ پہ جائے. وہی بات آ گئی کہ ہم نے جو پہلے ڈسکس کیا کہ اوور ہر چیز بننا سنورنا, میں نے کہا نا میں لڑکیوں کے لیے بھی بالکل اوائڈ کرواتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ نہیں, آپ بہت کاسمیٹکس یوز نہ کریں, کیونکہ دیکھیں میرا اپنا ذاتی پرسیپشن یہ ہے کہ کام جو ہے نا وہ شکل دیکھ کے نہیں دیا جاتا. جاب جو ہے وہ شکل دیکھ کے نہیں ملنی چاہیے, کام دیکھ کے اپنی ڈگری, کیونکہ شکل تو آنی جانی چیز ہے, اس کا تو کوئی ٹائم نہیں ہوتا, وہ تو چلی جاتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل جاتا ہے انسان. لیکن آپ کی ایبلٹیز بول رہی ہوتی ہیں کہ آپ کتنے قابل ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر قابلیت رکھی ہے, ہر انسان کے اندر, اور وہ اس کو ملتی بھی ہے, وہ نظر بھی آتی ہے. بس آپ ان چیزوں کو فوکس کریں جو لائف میں زندگی بھر چلیں گی. یہ تو وقتی اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں کہ ہم اچھا نظر آتے ہیں, یہ کپڑے پہنے, آج یہ فیشن ہے, تو فیشن کے ساتھ جو بدلتے ہیں تو پھر وہ بدلتے موسم ہو جاتے ہیں. پلس میں ایک اور ایڈوائز کروں گی, جو بچے ہمارے یہاں بہت جلدی سوئچ کرتے ہیں, سال بھر جاب کی پھر کہیں اور چلے گئے, اچھا پیکج ہوا پھر ادھر چلے گئے, یہ بھی بڑا ایک غلط امپریشن ہے. کہ زبان میں آپ کو زندگی بھر میں ایک ہی پروفیشن سے لوگ نظر آئیں گے, کیونکہ وہ بچپن سے بچوں کو مانیٹر کرتے ہیں, ان کی کریئر گائیڈنس کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا کریئر سلیکشن اتنا ٹرو
ٹرو ہوتا ہے کہ وہ پھر اس میں بڑا انجوائے کرتے ہیں اور وہ بڑا رچ کے کام کرتے ہیں. ان کو پھر اپنی فیلڈ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو بتاؤں میں یہ چیز اتنی ویلیویبل ہو جاتی ہے اگر کمپنی میں ایک لانگ ٹائم سے آپ کی جو ہے نا ایفیلیشن ہو جائے. یہ بھی بڑا پلس پوائنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. مانگ بڑھ جاتی ہے, اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. وہ بندہ جو ہے ایک طرح سے کمپنی کے لیے بیک بون بننے لگتا ہے, اس کی ضرورت ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں نوجوان صرف پیسے کے چکر میں اور اچھی فیسلٹیز اور اچھے ماحول اور اچھی ہائی فائی کمپنیز دیکھتے ہیں, باہر کی کمپنیاں کھلتی ہیں تو وہ جو فرینچائزز ہوتے ہیں اس میں سوئچ کرنے کی زیادہ تیزی سے سوچتے ہیں اور مل بھی جاتی ہیں جاب. لیکن الٹیمیٹلی میں آپ کو بتاؤں یہ سی وی جو ہے نا اس پہ ایک دھبا لگتا ہے جس کو ہم لگاتے ہیں رولنگ اسٹون سے. صحیح, اس کا نام دیتے ہیں رولنگ اسٹون. ایسے سی ویز جب ہمارے پاس آتے ہیں نا ہم دیکھتے ہیں ایک سال میں یہ, دوسرے سال میں, تیسرے سال میں, اس سی وی کو ہم سائڈ میں رکھ دیتی ہوں میں کہ بھائی اس نے تو پھر آدھے سال میں مجھے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے, میں نے اس کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر میں اس چیز کو تھوڑا ڈیگریڈ کرتی ہوں. اور نارملی جو سیریس ویژن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جاب کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ 4 سے 5 سال تو ہو نا, کیا آپ کو بھی سیکھنے کو ملے, ان کو بھی آپ سے کچھ مستفید ہونے کو ملے, اور آپ جب نکلیں تو آپ کی ایک ورتھ بن گئی ہو. بالکل. سال بھر میں آپ نے کیا کیا, میرا خیال ہے 2-3 مہینے تک تو انسان ایڈجسٹ ہوتا ہے, باقی کے 9 مہینے اگر کام کرے بالکل تو میرا خیال ہے ابھی تو سیٹل ہوتے 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 بندہ فرسٹ آپ کا انکریمنٹ کی بات آئی, یہ آئی, اس کے بعد آپ کو کہیں اور نظر آپ سوئچ کر دیں. یہ مستقل مزاجی نہیں ہے, اسے آپ کے مزاج کا بھی پتہ چلتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ جیسے اس سے پہلے جو پروگرام ہوا تھا اس میں آپ نے سی وی پہ بہت تفصیلی بات کی تھی کہ جو آپ کی یعنی کہ جس شعبے میں آپ جا رہے ہوں نوکری کے لیے تو بس خالی اسی کو آپ مینشن کریں, اپنی باقی چیزوں کو آپ ایکسپیرینس اور یعنی کہ زیادہ نہ لکھیں کہ اسکلز یہ بھی ہیں, اتنا لکھیں کہ دیکھیں ان کو نظر آ جائے کہ آپ نے کیا 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 ہوا ہے اور کیا کیا کر چکے ہیں. اور بس یہ انٹرویو میں بھی یہی چیز کرنی چاہیے کہ انٹرویو میں ہاں بولنے سے پہلے آپ وہ ریلیونٹ جواب دیں, وہ آپ سے جتنا پوچھیں آپ اتنا جواب دیں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ آج اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں آئیں اور آپ نے یہاں پہ ہم طلبہ کے لیے بتایا کہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے.